اچھا جی، کراچی کے مسائل، سندھ کا سیاسی پارا کیا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان آمنے سامنے آ گئے ہیں. اچھا تھوڑا ڈیلیٹ ریئیکشن ہے، لیکن بہرحال چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا ہومیوپیتھک ریئیکشن سامنے آیا ہے. بلاول صاحب نے کب یہ بات کہی تھی تاجروں سے بات کرتے ہوئے نا، کہ جیسے آپ ایم کیو ایم تو آپ شکایت نہ لگایا کریں، ان کو نہیں کرتے تھے تو ہمیں کیوں کر رہے ہیں. تو 2 دن بعد ایم کیو ایم نے اس پہ تو ریئیکشن دیا انہوں نے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کراچی کے تاجروں کو بلا کر دھمکی دی، انہیں گلا ہے تاجروں نے کہیں اور شکایت لگا دی. اچھا اس پہ پریس کانفرنس دیکھیں کی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو سندھ کے بجٹ میں 1% حصہ نہیں ڈالتے ان کے پاس 100% اختیار ہے. شہریوں سے بھتہ، بلڈنگ کنٹرول اور پانی بیچ کر سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ تاجروں کو دبے الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے اور آج کے دور میں کوئی کسی کو دباؤ میں نہیں لا سکتا. اسی پر بات کر لیتے ہیں. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم آپ کی ایک مخالف پارٹی رہی ہے اور انہوں نے اس پر اپنا ایک ریئیکشن بھی دیا ہے جو آپ کے سامنے ہے پوری ڈیٹیل، لیکن یا تو چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ انہیں اس طرح کی شکایت موصول ہو رہی ہیں. پھر جب آپ کی تاجر کمیونٹی اتنی بڑی تعداد میں اس بات کے خدشے کا اظہار کرے اور پھر بلاول صاحب کی سطح پر نوٹس دیا جائے تو اٹ مینس کہ something is wrong, something is really wrong. تو یہ ایشو ایڈریس تو ہونے چاہیے. یہاں پر جو باتیں ایم کیو ایم ہائی لائٹ کر رہی ہے اس میں غلط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو صدف. سب سے پہلے تو گڈ مارننگ آپ کے ویورز کو بھی اور آپ دونوں کو بھی. دیکھیں صدف، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ تاجروں کو انگیج نہیں کیا ہے. اگر آپ تقریر اٹھائیں، تاجر رہنماؤں نے جو تقریر کی تھی اس ایونٹ میں، انہوں نے مسلسل یہ بات کی تھی کہ جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ہمارے ساتھ جب وہ پرائم منسٹر رہیں یا وہ اپوزیشن میں رہیں تو ان کا انگیجمنٹ رہا. پریزیڈنٹ زرداری جب پچھلی بار پریزیڈنٹ بنے تو ان کی ہمارے ساتھ مسلسل انگیجمنٹ رہتی تھی، بالخصوص کراچی کے بزنس مینس کے ساتھ، اور وہ مسلسل رابطے میں رہتے تھے. اور اسی طرح ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ انٹریکشن ہے لیکن کم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انٹریکشن زیادہ سے زیادہ. بلاول صاحب تو خود ہی گلا کرتے نظر آئے، تو کین وی کال اٹ انٹریکشن؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ مطلب شکوہ جواب شکوہ، مطلب چغلی نہ لگائیں. نہیں، وہ ایک آپ کو یاد ہے کہ بیچ میں ایک رپورٹنگ ہوئی تھی کہ آرمی چیف آئے تھے اور کراچی کے تاجروں نے جا کے ان سے شکایت کی. جن تاجروں نے شکایت کی وہ تاجر بھی وہاں موجود تھے. جو یہ شائعہ دیا گیا تھا اس میں بھی تاجروں نے اپنے مسائل کے بارے میں بتایا کہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں، جس کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے، اگر آپ ان کی تقریر کا کلپ نکالیں تو اس کے بیچ میں انہوں نے سی ایم سندھ کو کہا کہ آپ فوری طور پر سیل قائم کریں اسپیشلی فار دا بزنس کمیونٹی، جو وہ مانیٹر کرے اور ان کی کوئی شکایت ہو وہ دور کی جائے. اچھا، دوسری بات، جہاں آپ نے چائنیز انویسٹرز کے کورٹ جانے کی بات کی، تو میں وہ واحد اسپوکس پرسن تھی جو سب سے پہلے ٹی وی پہ آئی تھی جب یہ کیس ہوا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ چائنیز جو ہیں وہ کورٹ گئے ہیں، لیکن ایک ایس او پی ڈیسائیڈڈ ہے گورنمنٹ اور چائنیز گورنمنٹ کے درمیان، اور ایمبیسی کے تھرو جو ہے وہ ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر کوئی شکایت ہے کسی انڈیویجول سے، انہوں نے پولیس پہ الزام لگایا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ پہ الزام لگایا تھا، اور میں نے وہی کہا تھا کہ اگر شکایت ہے کسی انڈیویجول کا نام ہے تو وہ نام لے، اور وہی بات بزنس کمیونٹی سے. سعدیہ اس کے اندر چکر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں بلاول نے دبے لفظوں کی تھیں، آپ نے کھل کے ان کا تذکرہ کر دیا، سو تھینک یو فار دیٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چائنیز کا معاملہ ہے یا تاجروں کی شکایات ہیں، موڈس آپرینڈی کیا ہے، کس طریقے سے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. صدف نے جس طرح سے بات کی یا ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ دیٹ مینس کہ ایشوز موجود ہیں، کہ جو معاملہ اگر بلاول صاحب تک پہنچا اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے ہو کے پھر بائی پاس ہو کے بلاول صاحب یا کہیں اور پہنچا. تو یہ ایڈریس کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، وی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ایشو ہے کیا، یہ کمیونیکیشن گیپ تاجروں اور ان کے درمیان کیوں ہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ کمیونیکیشن گیپ تاجروں کے اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان ہے، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب وہ وہاں خود ایڈمٹ کر رہے تھے کہ جی ابھی ہم 2 ہفتے پہلے مراد علی شاہ صاحب سے ملے ہیں، ہم ان کو ساری چیزیں بتا کے آئے ہیں. اور وہ دیکھیں جو کل کی پریس کانفرنس ہے نا، اگر میں اس پہ بات کروں، میں نہیں، ابھی اس سے ہٹ کے اگر تاجروں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کا مطلب ہے چیزیں کمیونیکیٹ ہوئیں تو یا تو وزیر اعلیٰ صاحب وہ نہیں کر پائے، یا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھیں، یا انہوں نے توجہ نہیں دی جس پر وہ وہاں پر بلاول صاحب تک پہنچے. نہیں، بلاول صاحب نے ان کو خود مدعو کیا تھا. دیکھیں بلاول صاحب کے تک وہ نہیں گئے، بلاول صاحب نے انہیں خود انوائٹ کیا تھا. اگر وہ میٹنگ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ مریم ہمیں دے دیں، بلاول آپ لے جائیں، تو آئی تھنک اس کے بعد بلاول صاحب نے پہلے بیان دیا اور پھر انہوں نے اپنے بیان کو بیک ٹریک کیا. میں تاجر رہنماؤں کے دیکھیں وہ ان کا جو بیان تھا، آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں کہ وہ 15-20 منٹ میں بیک ٹریک ہو گیا تھا بیان، اور انہوں نے یو ٹرن لے لیا تھا عتیق میر صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہوں وہ نہیں کروں گا، یہ میں مذاق کر رہا تھا. تو میں عذرائے مذاق یہ بات کر رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں سب کو پتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، مناسب نہیں لگتا. کراچی میں بہت مشکل سے پیپلز پارٹی قائم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. 2008 سے پہلے جو اس شہر کے حالات تھے، جو اس شہر میں بوری بند لاشوں کا 2013 سے پہلے سپٹمبر 2013 میں آپریشن شروع ہوا تھا، اس کے بعد چیزیں سیٹ ہوئی. جی اس کے بعد چیزیں سدھرنا شروع ہوئی. اور آج کراچی 80 کی دہائی میں برباد ہونا شروع ہوا تھا، وہ 2013 کے بعد جا کے کراچی کی رونقیں بحال ہوئیں، یہاں کاروباری سرگرمیاں شروع ہوئیں. تو میں نہیں چاہتی کہ وہ پھر سے ایم کیو ایم کی کل کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ اسی موڈ پہ جانا چاہتے. دیکھیں وہ اب کراچی کے میجر سٹیک ہولڈر نہیں رہ گئے. وہ جب ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں تو وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹ ٹائمز اس بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ کون کہہ رہا ہے، ایٹ ٹائمز یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، جو پوائنٹس وہ اٹھا رہے ہیں. کیا میں نہیں جانتے؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اگر ان کے اوپر یہ سوچے بغیر کہ وہ کون کہہ رہا ہے، اگر ان کی بات پہ توجہ دی جائے تو اگر وہ ویلڈ پوائنٹ سے، تو ساتھ یہ کہہ کے ان کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا کہ جی ان کے یہ سٹیک ہولڈرز نہیں رہے میجر. اشتیاق آپ نے بھی تقریر سنی تھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایک سیکنڈ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں تڑی لگائی تھی، کہاں انہوں نے غنڈہ گردی کی بات کی تھی؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ کے ایف میں بلا کے تاجروں کو بند کر کے گھنٹوں جو ہے وہ بھتے وصول کیے جاتے تھے، زبردستی لڑکے جاتے تھے اور ماضی کی یہ باتیں ہمیں یاد ہیں. مگر ایک چیز جو اشفاق ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ، جیسے کہ آپ نے وہ جو چائنیز تاجر ہیں ان کی بھی بات کیا، جو فرم ہے ان کی بات کی، آپ نے کہا کہ جی اپلیکیشن ایک تھرو پروسیس سے دینی چاہیے تھی. بات ہم یہاں پہ لیگیلٹی کی نہیں کر رہے ہیں یا ایم کیو ایم کہہ رہی ہے دیکھیں ہو از ٹاکنگ، ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں ایشوز ہیں، وہ ایشوز ہائی لائٹ کوئی بھی کرے اپنی جگہ، وہ ایک حقیقتاً موجود ہیں. اور تاجر بھی یہ شکایت لے کر بلاول صاحب سے ہی گفتگو کر رہے تھے، تو ان کو وہ کیوں نہیں سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے؟ نہیں جی دیکھیں جو انہوں نے شکایت کی ہے پانی کا، بالکل کراچی میں پانی کے شارٹیج کا مسئلہ ہے، اور وہ اس کو ہم بالکل سارٹ آؤٹ، ہم نے تاجر برادری کو انوائٹ کیا ہے کیونکہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے سندھ جہاں پی موڈ پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے تاجروں کو انوائٹ کیا ہے کہ کیوں ہم باہر سے انویسٹر لے کے آئیں. یہ شہر جتنا سندھ گورنمنٹ کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا ہے، اتنا آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی سٹیک ہے. تو آپ کو آگے آنا چاہیے، آپ کو اس شہر کے لیے تو زمینوں پر قبضے کی بات کرتے ہیں، تو اس پر اب کیا آگے کیا فالو اپ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی اس کا فالو اپ ہے
सीएम साहब को बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि रेगुलर बेसिस पे इनके साथ मुलाकातें की जाए, वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए और जो शिकायत है वो दूर की जाए और ताजिर बरादरी को भी ये कहा है कि वो अपना हिस्सा डालें इस शहर की तामीर और तरक्की में, मुझे आपको सबको, क्योंकि ये शहर पाकिस्तान का दिल है, मिनी पाकिस्तान है, यहाँ सिर्फ कोई एक कौम नहीं बसती, ये पूरा पाकिस्तान यहाँ बसता है। हमें इस शहर के बारे में सबको मिलके सोचना पड़ेगा। ये कोई एक इंडिविजुअल अगर हम कहें कि मसला हल कर सकता है तो वो नहीं कर सकता। ज़ाहिर है सबको मिलना पड़ेगा। ट्रू, बिल्कुल सादिया, एक बस सवाल, और ये ज़ाहिर हम जब हम कराची की बात कर रहे हैं, ये ताजिर बरादरी का मसला नहीं है, स्टूडेंट का मसला है। और सिंध भर की जामियात में जो तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, इस मसले का हुकूमत क्या हल निकालने जा रही है? देखिए, जो यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है सीएम साहब के वो जो यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड है वो सीएम साहब के अपने पास उसका कलमदान है। तरमीम हम ला रहे हैं और कोई भी कानून उसकी बेहतरी के लिए उसमें तरमीम लाई जाती है। 1974 का ये एक्ट है, उसमें तरमीम लाई जा रही हैं और मैं समझती हूँ कि एकेडमिया से जिनका ताल्लुक है वो तालीम और तदरीस की तरफ ज्यादा फोकस करे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों देखने के लिए अगर ब्यूरोक्रेसी ये उसका हिस्सा बनेगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। आपने भी ज़ाहिर है तालीम हासिल की होगी, हम भी तालीमी और तदरीसी प्रोसेस से गुजरे हैं, पढ़ के निकले हैं, और हमारा अपना तजुर्बा या आपका तजुर्बा ब्यूरोक्रेट से डील करते हुए नहीं गुजरा होगा। प्रोफेसर साहिबान ही होते थे जिनको, मेरी बात सुन लीजिएगा, इनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी भी सौंपते थे। और हमने ये देखा कि जो क्लरिकल स्टाफ होता था उनके बिहेवियर में और जो तदरीसी स्टाफ के लोग होते थे उनके बिहेवियर में, भले वो प्रिंसिपल हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ, बचपन से लेके हम यही चीज़ देखते आए हैं, बड़ा फ़र्क होता था। अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स अचानक उसमें आ जाएंगे, हम तालीमी बोर्ड का हाल ऑलरेडी देख चुके हैं कि वहाँ पर क्या सिलसिला हो रहा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, कि वहाँ पर एडहॉक बेसिस पे चेयरमैन आप लोगों ने तैनात किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये सिलसिला हो जाएगा और यहाँ पर भी आई एम श्योर कि कभी इधर से ट्रांसफ़र, उधर से तबादला, इधर नवाजना, उधर उसको भेजना, ज़ाहिर है कि ये बड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ें हैंडल करना। तो ये अचानक ये प्रोसेस बुरा कैसे हो गया? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सिंध की या दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एज वीसीज उन्होंने सर्व नहीं किया है। सिंध में ही अगर नाम लिया जाए तो मजहर सिद्दीकी साहब एक ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिंध यूनिवर्सिटी को चलाया था। ये बात नहीं है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है इतने वास्ट स्केल पे जब एक चीज़ की जाएगी हो सकते हैं उसके रिपरकशंस गलत भी आए, लेकिन जाहिर सी बात है स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया जा रहा है, कानून में बेहतरी लाई जा सकती है। हमने उनको बड़ा लिमिटेड स्कोप दिया हुआ है, वो भी तो देखते होंगे ना कि वो आगे उनकी मंजिल क्या है, कितना और वो आगे बढ़ सकते हैं। वो एचओडी बन जाते हैं, उसके बाद वीसी के लिए जद्दोजहद करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स में तो आप किसी को भी कहीं भी खपा देंगे ना, वो सेक्रेटरीज बन जाएंगे। वीसी के लिए जद्दोजहद वो लोग करते होंगे जो अपनी फील्ड में बेस्ट होते हैं। तो आप उनको अगर बिल्कुल ही एक जगह पे कहते हैं लिमिटेड कर देंगे तो आपने तो उनके रास्ते बंद कर दिए। आपने इस फील्ड में आने वालों के लिए रास्ते बंद और उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं। ये उस कानून में ये बिल्कुल नहीं लिखा कि एकेडमिया से कोई वीसी लगेगा नहीं, ये उसमें बिल्कुल नहीं लिखा। इधर और आइधर का ऑप्शन रखा गया है। कहीं अगर कोई बेहतर ऑप्शन ब्यूरोक्रेट साइड से होगा या एकेडमिया साइड से होगा तो वो जो है बट दैट्स अप फॉर द डिबेट ना। ये भी हो सकता है कि किसी दिन आईजी सिंध की आसामी इधर खाली हो, उधर से उठा के किसी यूनिवर्सिटी के वीसी लगा दिया या वहां से प्रोफेसर साहब को, ये भी करें ना। ऐसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है उसकी एकेडमिकल परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, फिर ही किसी को वीसी लगाया जाएगा। मतलब ऐसे भी हम जुल्म नहीं करेंगे तालीमी इदारों के साथ कि किसी को भी उठा के वीसी बना दिया जाएगा। उसकी एकेडमिकल क्वालिफिकेशंस जो है वो चेक की जाएगी। अगर एक चीज की जाए यानी कि अगर हाँ हु कैन बी बेटर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एकेडमिया की अगर और जो लोग हैं माशाल्लाह से प्रोफेसर साहिबान हैं, अगर उनकी स्किल्स या उनकी एजुकेशन या उनके तजुर्बे को देखते हुए उनको भी कहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेजा जाए आला सतह पर, तो मेरे ख्याल में बाकी किसी के लिए जगह नहीं बचेगी, बिकॉज दे आर द मोस्ट लर्नेड पीपल आई हैव एवर सीन।
جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بالکل ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اکیڈمیا میں ہیں اور اگر وہ کسی ادارے کو ہیڈ کر سکتے ہیں, ان کی اسپیشلائزیشن ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بہت ساری دفعہ یہ ہوتا بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ارلی ریٹائرمنٹس لیتے ہیں اور وہ دوسری جگہ ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں. ڈائریکٹ تو بیچارے کو موقع نہیں ایسی ملتا. ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی تجویز ہے, اور ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے سندھ کے تعلیمی نظام میں کوئی سادی, خرابی اور ایک آئے. اور چیز بھی ہے, جو ذاتی ایکسپیرینس ہمارا ہوتا ہے نا, ٹاپک ہمارا خاصا لمبا ہو گیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایکسیس. ہمارے سرکاری دفاتر میں جو مسائل ہوتے ہیں, یا سیکریٹریٹ سائٹ پہ بھی چلے جائیں, تو وہ بابو صاحبان سے ملنا, وہ بڑا ایکسیسیبلٹی بڑی مشکل ہوتی ہے. ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اپنا تجربہ بھی رہا ہوگا تعلیم کا, تو آپ یہ جانتی ہیں کہ پروفیسرز اور پرنسپل دے آر آلویز ویری ایکسیسیبل. وہ کوئی ایک آدھ مسائل ہوتے ہوں گے, کوئی ایک آدھ شخصیت, اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا, تو اٹ وڈ بی بیڈ فار دا اسٹوڈنٹس ایز ویل. یہ ہمیں ابھی لگ نہیں رہا, لیکن یہ ہوگا. دیکھیں, آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ کچھ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح پیپل فرینڈلی نہیں ہوتے, اور اگر وہ کسی یونیورسٹی میں لگیں گے تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن آپ اس بات کو بالکل وہ رکھیں, میں اس بات کی یقین دہانی کرا سکتی ہوں کہ سندھ حکومت کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی جس سے نظام میں خرابی آئے. اور اگر ہمیں لگے گا جیسے کہ قانون میں گنجائش ہے, دیکھیں امینڈمنٹس آ سکتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ آج ایک قانون بنایا گیا وہ قرآنی صحیفہ ہو گیا ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں لگے گا کہ ہم نے جو لا میکنگ کی ہے وہ غلط کی ہے, تو ہم اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں. چلیں جی, لیٹس ہوپ فار دی ہم نے بیسٹ. بہت کچھ دیکھا جی. تھینک یو سو مچ. بات کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر سے کریں گے, مگر پیکا ایکٹ کی مثال ہمارے سامنے, آج صحافی سراپا احتجاج ہیں. نہیں تو شرمیلہ اس پہ بھی مجھے کہہ رہی تھی نا کہ اگر سائن ہو بھی گئے, ہاں, کہتے ہیں اول تو صدر صاحب کے پاس ہے, تو ہو سکتا ہے سائن ہو نہ ہو. یہ اس وقت کی بات ہے جب سائن نہیں ہوئے تھے, لیکن اگر سائن ہو بھی گئے تو بل ہے نا, بل تو پھر آ سکتا ہے, امینڈمنٹ پھر ہو سکتی ہے.